ہمارے رہنمائی فرمائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو عظیم اخلاق تھے وہ اس امت کو کیا درس دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر جہاز بشیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور اس بابرکت مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گرامی قدر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی کہ آپ کا خلق عظیم، دنیا میں کائنات میں جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، اخلاق کا اگر ترازو رکھا جائے تو میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ بے شک۔ اور ارسطو نے ایک بات کہی تھی کہ یہ حیوان ہے، انسان جو حیوان کی طرح ہے، اور یہ معاشرے میں دیکھ کر معاشرے کے افراد کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تخلیق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صورت میں اسے بے شک بنایا۔ اس کے ساتھ انسان جب سن شعور میں آتا ہے، ایک لڑکپن کی زندگی جب وہ دیکھنے لگتا ہے، چیز کی تجسس کرتا ہے ہر چیز کو، یہ کیا ہے، کیسے ہے۔ جس طرح ایک پنجابی ماں کی بیٹی پنجابی بولتی ہے، بیٹا پنجابی بولتا ہے، انگلش ماں کی بیٹی اور بیٹا انگلش بولتا ہے، سندھی ماں کی بیٹی اور بیٹا سندھی زبان بولتا ہے، یعنی جس معاشرے میں وہ اس کی پیدائش ہوئی ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے قبل نے کیا حرکت کی ہے، اس کی نقل کرتا ہے۔ یعنی معاشرے میں جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے لیے کوئی ایسا نمونہ، کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے کائنات میں، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں وہ رہ رہا ہے، جہاں وہ پروان چڑھ رہا ہے، وہ اپنی ترقی کے لیے چاہتا ہے کہ میں کوئی آئیڈیل دیکھ کے اس کے مطابق اپنی بول چال سے لے کر اپنے رسم و رواج، دیگر معاملات جو زندگی کے اس کے ساتھ لگتے ہیں، ان پر میں وہی نمونے کے طور پہ آگے میں بھی ایسا کروں۔ تو جب کائنات کی ہر طرف نگاہ دوڑائی جائے کائنات میں، تو پھر نمونہ دیکھا جائے تو پھر ایک ہی نمونہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے۔ پھر یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایسا نمونہ کہ ملک کے دیگر، یعنی دنیا کے دیگر ممالک نے اپنی اپنی طاقتیں منوائیں، اپنے آپ کو اخلاق کا اعلیٰ علمبردار کہلانے کے لیے کہا کہ ہمیں کہا جائے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، اچھا نظام چلا سکتے ہیں، اچھے اخلاق کا برتاؤ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چند عرصے تک وہ طاقتیں ہوئیں، لیکن وہ رفو ہو کے ختم ہو کے دیکھتی نظر آئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب سے آپ کی بعثت ہوتی ہے، ولادت بسعادت ہوتی ہے، اس کے بعد سے لے کر چونکہ اخلاقی ابتری اس حد تک پہنچ چکی تھی اخلاق کے لحاظ سے کہ انسان کو کھانے لگ گیا تھا۔ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے تو آپ کے وجود سعود، آپ کے وجود کی برکت سے ہی امن کا گہوارہ کائنات بن گئی، امن کا گہوارہ پوری کائنات بن گئی۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اتر کر ہیرا سے وسوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے وسوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو اللہ نے جہاں کائنات کے لیے ایک نمونہ، ایک تحفہ دیا، تو اس محبوب کو بھی ایک خاص، جس طرح کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں، تمام کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ، بطور تحفہ دیے، امن کے لیے دیے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ایک خاص گفٹ دیا، ایک خاص گفٹ دیا۔ جس طرح معاشرے میں ہوتا ہے کہ گفٹ کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے محبوب کے درجے کے لحاظ سے پھر اس کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ محبوب سے میری کتنی محبت ہے، پھر اس انداز سے گفٹ تیار کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے اس شعر کا انتخاب کیا کہ اتر کر ہیرا سے وسوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نسخہ کیمیا قرآن مجید برہان رشید کا گفٹ دیا گیا کہ اس کائنات میں یہ اخلاق پھیلائیں۔